اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دعائے کمیل، جو کہ حضرت کمیل بن زیاد کہ جن کا روزہ مرکز جو ہے وہ کوفہ شہر عراق میں موجود ہے، روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن بصرہ کی مسجد میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حضور میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شعبان کے مہینے کی 15ویں شب میں اس طرح اہتمام کرے کہ رات بھر عبادت الہی میں بسر کرے اور حضرت خضر علیہ السلام کی دعا بھی پڑھے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت کمیل کہتے ہیں کہ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام بیت الشرف تشریف لے گئے تو میں بھی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ مولا مشکل کشا نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کوئی کام ہے؟ میں نے دعا خضر علیہ السلام کی خواہش ظاہر کی، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر تم اس دعا کو ہر شب جمعہ ایک بار یا ہر مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک مرتبہ یا پھر ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لو گے تو تم دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو گے، تمہاری روزی میں اضافہ اور تمہارے گناہوں میں کمی ہوگی۔ بعد ازاں حضرت نے یہ دعا تلقین فرمائی، چنانچہ اسی دن سے یہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مختصر یہ ہے کہ یہ دعا بہترین تدابیر، کامیابی اور ہر قسم کی ترقی کے اعلیٰ حصول میں مضمر ہے، بشرطے کہ ہم غور و فکر کو کامل اور عقیدت مندی کے ساتھ پڑھیں اور پورا یقین رکھیں کہ حاجت ضرور پوری ہوگی، لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ وہ حاجت خلاف شرع نہ اور ہمارے آئندہ حالات کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ میں یہ دعائے کمیل کا ترجمہ اردو زبان میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ عربی زبان سے ہم سب لوگوں کی اس طرح سے شناسائی نہیں ہے، تو اردو ترجمہ یقیناً سننے والوں کے لیے ایک بہت اہم اور آسان سوچ بوجھ کے لیے اور سمجھنے کے لیے آسان طریقہ کار ہوگا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے جو محیط ہے ہر شے پر، تیری قوت کے ذریعے جس سے تو نے زیر نگین کیا ہر شے کو اور اس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی اور زیر ہے ہر شے، تیرے جبروت کے ذریعے جس سے تو غالب ہے ہر شے پر، تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے نہیں ٹھہرتی کوئی چیز، اور تیری عظمت کے ذریعے جس نے پر کر دیا ہر چیز کو، اور تیری سلطنت کے ذریعے جو بلند ہے ہر چیز سے، اور تیرے ظہور کے ذریعے جو ہر چیز کی فنا کے بعد باقی رہے گا، اور تیرے ان پاک ناموں کا واسطہ جنہوں نے پر کر رکھا ہے تمام اجزاء کو ہر شے کے، تیرے علم کے ذریعے جس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو، اور تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے روشن ہوئی ہر چیز۔ اے نور، اے پاک و پاکیزہ، اے اولین میں سب سے اول اور آخرین میں سب سے آخر، اے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نزول بلا کا باعث بن جاتے ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نزول عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ گناہ معاف فرما جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعا کو روک لیتے ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اے اللہ، میرا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا ہے اور ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے۔ اے اللہ، میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتا ہوں اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں، اور سوال کرتا ہوں تیرے وجود کے واسطے سے کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے جھکے ہوئے، گرے ہوئے، ڈرے ہوئے کی طرح کہ مجھ سے چشم پوشی فرما، مجھ پر رحمت کر اور مجھے اپنی قسمت پر راضی ہو، قانع اقرار فرما اور ہر قسم کے حالات میں نرم خو رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں ہو، سختیوں میں پڑا ہو اور اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہوں اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں۔ اے اللہ، تیری سلطنت عظیم اور تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ، تیرا امر ظاہر ہے اور غالب ہے، تیرا قہر، تیری قدرت کارگر ہے اور ممکن نہیں فرار تیری حکومت سے۔ اے اللہ، کوئی نہیں تیرے سوا میرے گناہ بخشنے والا اور میری برائیوں کو چھپانے والا، کوئی نہیں میرے عمل
برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک و منزہ ہے ہر نقص سے، میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ ظلم کیا میں نے اپنے نفس پر اور جرت کی اپنی جہالت کی وجہ سے، میں مطمئن ہو گیا تیرے پچھلے احسانات پر اور میرے لیے تیری بخشش پر قانے رہنا۔ اے اللہ میرے مولا، کتنے ہی میرے گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی اور کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا، اور کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائی اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور کی۔ تو نے میری کتنی ہی تعریفیں عام کی جن کا میں ہرگز اہل نہ تھا۔ اے معبود میری مصیبت عظیم ہے، بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے، میرے اعمال نیک اعمال بہت کم ہیں، گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے، لمبی آرزوؤں نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے، دنیا نے اپنی دھوکے بازی سے اور نفس نے جرائم و حیلہ سازی سے مجھ کو فریب دیا ہے۔ میرے آقا میں سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسطہ دے کر میری دعا کو تجھ سے دور نہ کر دے، میری بدعملی و بد کرداری اور تو مجھے پوشیدہ کاموں سے رسوا نہ کرے جن میں تو میرے راز کو جانتا ہے، اور جلدی نہ کر مجھے اس پر سزا دینے میں جو غلط کام کیے میں نے خلوت میں برائی کی اور ہمیشہ کوتاہی کی اس میں، میری خواہشوں نادان خواہشوں کی کثرت اور غفلت بھی ہے۔ اور اے میرے اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ میرے ہر حال میں مہربان رہ اور تمام امور میں مجھ پر عنایت فرما۔ میرے معبود میرے رب، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر دے اور میرے معاملات پر نظر رکھے۔ میرے معبود اور میرے مولا، تو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں کہنا مانا اپنی خواہش کا اور میں فریب کاری سے بچ نہ سکا۔ دشمن کی اس نے میری خواہشوں میں دھوکہ دیا اور ساتھ دیا وقت نے اس کا، بس تو نے حکم صادر کیا اس میں تیری بعض حدود کو توڑا اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی، بس حمد ہے تیرے لیے، ان سب کا بار مجھ پر ہے اور میرے پاس کوئی حجت نہیں ہے اس میں تو نے جو فیصلہ میرے لیے کیا اور آمادہ کیا مجھے تیرے حکم اور تیری آزمائش نے کہ اے اللہ تیرے حضور آیا ہوں جبکہ میں نے کوتاہی کی اور اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، میں عذر و خواہ پشیماں ہارا ہوا معافی کا طالب، بخشش کا سوالی، تائب گناہوں کا اقراری، سرنگوں اقبالی ہوں، جو کچھ مجھ سے ہوا نہ اس سے فرار کی راہ ہے، نہ کوئی جائے پناہ کہ اپنے معاملات میں اس کی طرف توجہ کروں سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کر لے اور مجھے داخل کر دے وسیع تر رحمت میں اپنی۔ اے معبود پس میرا عذر قبول فرما، میری سخت تکلیف پر رحم کر اور بھاری مشکل سے رہائی دے۔ اے پروردگار میرے بدن کی کمزوری، جلد کی نازک ہڈیوں کی باریکی پر رحم فرما۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت، ذکر، پرورش، نیکی اور غذا کا آغاز کیا اپنے پہلے کرم اور نیکی گزری ہوئی کے تحت مجھے معاف فرما۔ اے میرے معبود اور میرے آقا اور میرے رب، آیا میں یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ تیری توحید کا معترف ہوں اور اس کے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے اور میری زبان تیرے ذکر میں مصروف ہے اور میرا ضمیر گندا ہوا ہے اور تیری ہی محبت میں اور اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری عاجزانہ پکار کے بعد بھی تو مجھے عذاب دے گا۔ ہرگز نہیں، تو بلند ہے اس سے کہ جسے پالا ہو اسے ضائع کرے، یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کرے، یا جسے پناہ دی ہو اسے چھوڑ دے، یا جس کی سرپرستی کی اور اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے۔ اے کاش میں جانتا، اے میرے آقا میرے معبود اور میرے مولا، آیا تو ڈالے گا آگ میں ان چہروں کو جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، اور ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں، اور ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں، اور ان ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے خائف ہیں۔ تو انہیں آگ میں ڈالے گا، اور ان اعضاء کو جو فرما برداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طالب ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے۔ تیری ذات سے ایسا گمان نہیں، نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہے کریم۔ اے پروردگار تو جانتا ہے
میری کمزوری کو کہ دنیا کی آزمائشوں، تکلیفوں اور سختیوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ آزمائشیں، تکلیفیں، سختیاں معمولی ہوتی ہیں اور بقا کا وقت تھوڑا اور مدت کوتاہ ہے، اور پھر مجھ سے کیسے برداشت ہو سکے گی زبردست دکھ اور تکلیف آخرت کی جو بڑی سخت ہے، اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جن کی مدت طولانی اور اقامت دائمی ہوگی، اور نہیں ہوگی کمی ان میں کسی کی، اس لیے کہ وہ تیرے انتقام، تیرے غضب اور تیری ناراضی سے آتی ہیں۔ یہ وہ سختیاں ہیں جن کے سامنے زمین آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اے آقا مجھ پر کیا گزرے گی جب کہ میں تیرا کمزور، پست، بے حیثیت، بے مایا اور بے بس بندہ ہوں۔ اے میرے محبوب معبود، میرے رب، میرے آقا اور سیدی مولا، میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں اور کس کس کے لیے نالہ و شیون کروں؟ عذاب دردناک کی سختی کے لیے یا مصیبت کے طول و مدت کے لیے؟ پس اگر تو نے مجھے عذاب اور عقاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور مجھے اور اپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دیا اور مجھے اور اپنے دوستوں اور محبوں میں دوری ڈال دی، تو اے میرے محبوب معبود، میرے آقا، میرے مولا اور میرے رب، میں صبر کر لوں تیرے عذاب پر تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا؟ اور مجھے بتا کہ میں نے صبر کر لیا تیری آگ کی تپش پر، تو کیسے صبر کر لوں گا تیری نظر کرم سے محرومی کو؟ میں کیسے رہ سکوں گا آتش جہنم میں جبکہ میں تیرے عفو اور بخشش کا امیدوار ہوں؟ میرے آقا اور میرے مولا، میں تیری ہی عزت و بزرگی کی سچی قسم کھا کر عرض کر رہا ہوں، اگر تو نے میری قوت گویائی کو سلامت رکھا تو میں اہل جہنم کے درمیان تیرا نام لے لے کر اس طرح پکاروں گا جیسے لطف و کرم کے امیدوار پکارتے ہیں۔ میں تیرے حضور اس طرح آو بکا، نالہ و شیون کروں گا جیسے مددگار کے متلاشی کرتے ہیں۔ یوں گریہ کروں گا نہ چیزوں کی طرح کہ کہاں ہے تو اے مومنوں کے مددگار، اے مرکز عارفوں کی امیدوں کے، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دلی دوست اور عالمین کے معبود، تیری ذات پاک و منزہ ہے۔ اے میرے معبود، تیری ہی ثنا کرتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کر ہوگا کہ تو اسی آگ میں سے ایک بندہ مسلم کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے دوزخ میں ہے اور عذاب کا مزہ چکھ رہا ہے، اور بند ہے اپنے جرم و گناہ کی وجہ سے جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ، اور تیرے سامنے گریہ کر رہا ہے تیری رحمت کے امیدوار کی طرح، اور تجھے پکار رہا ہے اہل توحید کی زبان میں اور وسیلہ بنا رہا ہے تیرے حضور تیری ربوبیت کو۔ اے مولا، کیسے رہے گا وہ عذاب میں جبکہ وہ تیرے گزشتہ حلم کا امیدوار ہے؟ یا پھر آگ اسے کیوں کر تکلیف دے گی جب وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے؟ یہ آگ کے شعلے کیسے اس کو جلائیں گے جب تو سنتا ہے اس کی آواز اور دیکھتا ہے اس کے مقام کو؟ یا کیسے آگ کے شعلے اس کو گھیریں گے جب تو اس کی ناتوانی کو جانتا ہے؟ یا کیسے وہ پریشان رہے گا طبقوں جہنم کے درمیان جب تو اس کی سچائی سے واقف ہے؟ یا کیسے فرشتے جہنم اس کو جھڑکیں گے جب وہ تجھے پکارتا ہے؟ اے میرے رب، یہ کیسے ممکن ہے وہ خلاصی میں تیرے فضل کا امیدوار ہو اور تو اسے وہیں جہنم میں رہنے دے؟ ہرگز نہیں تیرے بارے میں یہ گمان ہو سکتا، نہ ایسا تعارف ہے تیرے فضل کا اور نہ مشابہ ہے تیرے اس احسان و کرم کے ساتھ جو توحید پرستوں پر تیری طرف سے ہے۔ پس میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمنوں کو آگ کا عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا اور اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، ضرور تو آگ کو جہنم کی آگ ٹھنڈی اور آرام بخشش بنا دیتا اور کسی کو بھی آگ میں جگہ ٹھکانہ نہ دیا جاتا، لیکن تو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی کہ تو بھر دے گا جہنم کو تمام کافروں سے، چاہے وہ جنات سے ہوں یا انسانوں کے گروہوں سے ہوں، اور وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ مخالفین۔ اور تو بڑی تعریف والا ہے، تو نے فضل و کرم کرتے ہوئے بلا سابقہ یہ فرمایا کہ آیا جو شخص مومن ہے وہ فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے معبود اور میرے آقا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری قدرت کے واسطے سے جسے تو نے توانا کیا، اور تیرا فرمان جسے تو نے یقینی اور محکم بنایا، اور تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کرے، اس کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ بخش دے اس شب میں اور اس ساتھ میں
تمام میرے وہ جرم جو میں نے کیے اور وہ تمام گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے، اور وہ سب اچھائیاں جو میں نے چھپائی، جو نادانیاں کی اور پردہ ڈالا، اور جو اعلائیاں کی پوشیدہ رکھیں یا ظاہر کر دیں، اور میری برائیاں جن کے لکھنے کا تو نے کرامہ کاتبین کو حکم دیا، جو مقرر کیے گئے تیری طرف سے کہ جو کچھ میں کروں اس کو محفوظ کر لے، اور ان کو میرے اعضاء کے ساتھ ہی مجھ پر گواہ بنایا، اور ان کے علاوہ خود تو بھی ناظر اور اس بات کا مجھ پر گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے۔ تو نے اپنی رحمت سے اسے چھپایا، اپنے فضل سے پردہ ڈالا، اور وہ معاف فرما میرے لیے وافر حصہ قرار دے ہر خیر میں جسے تو نے نازل کیا، جس احسان کو بڑھایا، نیکی کو پھیلایا، جس رزق میں اضافہ کیا، جو گناہ تو نے معاف فرمایا یا جس غلطی کو ڈھانپا ہے۔ یا رب یا رب یا رب، ہے میرے معبود اور میرے آقا، میرے مولا، میری جان کے مالک ہے وہ جس کے ہاتھ میں میری باغ ہے، میری تنگی و بیچارگی سے واقف ہے، میری ناداری اور تنگ دستی سے باخبر۔ یا رب یا رب یا رب، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے حق کے واسطے اور تیری پاک کیزگی، تیری عظیم صفات اور تیرے پاک ناموں کا واسطہ دے کر کے میرے رات اور دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر اور مسلسل اپنی حضوری میں رکھ، اور میرے اعمال کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما، حتیٰ کہ میرے اعمال اور اذکار تیرے حضور ایک ورد قرار پائے اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے۔ اے میرے آقا، ہے وہ جس پر میرا تکیہ ہے وہ جس سے میں اپنے حالات کی تنگی بیان کرتا ہوں۔ یا رب یا رب یا رب، میرے ظاہری اعضاء کو اپنی حضوری میں قوی اور میرے باطنی ارادوں کو محکم و مضبوط بنا دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے حقیقتاً ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، تاکہ میں تیری طرف سبقت کرنے والوں کے ساتھ چلتا رہوں اور تیز قدم بڑھاتا رہوں، تیری سمت بڑھنے والوں کے ہمراہ، تیری ملاقات کا شوق رکھنے والوں کی طرح تیرا مشتاق رہوں، تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے نزدیک ہو جاؤں، تجھ پر یقین رکھنے والوں کی طرح تجھ سے ڈرتا رہوں، اور تیرے حضور میں جب مومنین بھی ہوں میں بھی ان کے ساتھ رہوں۔ اے اللہ، جو شخص مجھ سے کوئی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو بھی اسے ویسے ہی سزا دے، جو شخص بھی مجھ سے کسی قسم کی فریب کاری سے کام لے تو بھی اس کو ویسی ہی پاداش و بدلہ دے۔ مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جو تیری جناب سے سب سے اچھا حصہ پاتے ہیں، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے۔ اپنے کرم کے واسطے سے مجھ پر کرم کر، بذریعہ اپنی بزرگی مجھ پر توجہ فرما، بوجہ اپنی رحمت کے میری حفاظت فرما، اور میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما، اور میرے دل کو اپنی محبت کا اسیر بنا دے، اور میری دعا کو بخوبی قبول کر کے احسان فرما، میرا گناہ معاف فرما دے، میری خطا بخش دے، کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت فرض کی، انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا اور قبولیت کی ضمانت دی۔ بس اے پروردگار، میں اپنا رخ تیری طرف کر رہا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، تو اپنی عزت کی تو فعل قبول فرما، میری دعا میری تمنا میں بڑھ لا، اور مجھے مایوس نہ کر، اپنے فضل و کرم سے میری حفاظت فرما۔ جنوں اور انسانوں میں جو بھی میرے دشمن ہوں ان سے اور ان کی شر سے بچائے رکھنا ہے، اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں، اے وہ جس کا نام دوائے ذکر شفا اور اطاعت و تونگری ہے، رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید اور سامان گریہ ہے۔ اے نعمتیں پوری کرنے والے، اے سختیاں دور کرنے والے، اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کے نور، اے وہ عالم جسے پڑھایا نہیں گیا، رحمت فرما محمد و آل محمد پر۔ مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، رحمت کر اے خدا اپنے رسول پر اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بابرکت آئمہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پر جو ان کی آل سے ہیں، اور کثرت سے درود و سلام بھیجتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے قبیل کے اس ترجمے کے ساتھ اور جو میں نے ترجمہ پڑھا میں وسیلہ بناتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد پر، اور بالخصوص مولا علی مشکل کشا پر، اور 12 امام 14 معصومین علیہ السلام وسیلہ بناتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ میرے آپ کے ہم سب کی مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے انہیں قبر میں برزخ میں روز محشر شفاعت محمد و آل محمد نصیب اور مقدر ہو۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو، دنیا میں زیارت مولا امام حسین علیہ السلام و محمد و آل محمد نصیب و مقدر ہو، ہمارے آنے والی نسلوں کا، بہن بھائیوں عزیز و اقارب کا،
اور جو بے روزگاروں کو روزگار عطا ہو، اور جو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں، بیماروں کو صحت کاملہ عطا ہو، حج و زیارات جلد از جلد ہم سب کا نصیب و مقدر ہو، ہمارے والدین جو حیاتوں کا سایہ قائم و دائم رہے، بزرگوں کا سایہ قائم و دائم رہے، اور معرفت محمد و آل محمد مولا امام حسین علیہ السلام، پنسل پاک بار امام چادر معصومین علیہ السلام نصیب و مقدر ہو، بچوں کو بچیوں کو نیک نصیب اسباب مہیا ہو، اس میں کامیابی، امتحانات میں شاندار کامیابی، اور آنے والی نسلوں کو امام الانصار مولا امام قائم علیہ السلام کے امام الانصار میں سے شمار فرما، ہم سب کو کی گناہوں کوتاہیوں اور لغزشوں کو درگزر فرما، اور مرحومین کے لیے بالخصوص میرے آپ کے ہم سب کے جو مرحومین عزیز و قاری والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے قبر برزخ اور روز محشر میں شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام کی دعا ہے خصوصی طور پہ، آمین آمین یا رب العالمین، بحق پنسل پاک بار امام چادر معصومین علیہ السلام، اللہم لک الحمد حمد شاکرین، لک الحمد الحمد للہ العظیم رضیت، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، وثبت لی قدم صدق عند کمال حسین، اصحاب الحسین الذین بذر موجودون الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔